بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1412 ہے اور آج سورۃ النور کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 41 اور 42، 41 and 42۔ چلیے سب سے پہلے ہم 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا کہ بے شک اللہ یسبح تسبیح کرتا ہے، لہو اس کے لیے، من ہر کوئی، جو فی السماوات آسمانوں، والارض اور زمین میں، والطیر اور پرندے، صافات پر پھیلائے ہوئے، کلن ہر ایک مخلوق نے، قد یقیناً، علم جان لیے، صلاتہ اپنی نماز عبادت، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح، واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو کچھ کے یفعلون وہ کرتے ہیں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف المصیر واپسی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسری بات، وہ پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ تیسری بات، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ چوتھی بات، اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ پانچویں بات، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ چھٹی بات، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ زمین، آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور یہ فضاؤں میں اڑنے والے جتنے پرندے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی تسبیح، اپنی نماز، یعنی اللہ ذوالجلال کی عبادت کا طریقہ معلوم ہے، ان کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وہ سارے کام جو انسان کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی تسبیح کے سلسلے میں سورۃ الرعد آیت نمبر 13 میں کہا گیا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ گرج، یہ جو گرج ہوتی ہے، گرج بھی اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے پروردگار کی، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے پروردگار کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں کہا گیا، تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کہا گیا کہ آسمانوں، 7 آسمان میں جو کچھ جتنے ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین میں، اور ومن فیہا، اور زمین بھی، اور 7 آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 75 میں کہا گیا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ سب بستہ وہ عرش کے اطراف اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے حکم دیا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 42 میں، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام، دن میں، رات میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، ہر وقت اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پاک ہے، بے نیاز ہے، اور قابل تعریف ہے، ستودہ صفات ہے، اسی لیے اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تسبیح بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔